ہوگا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ نزل الیہ ملائکۃ من السماء۔ بلا شبہ جب مومن بندے کا دنیا سے رخصت ہونے کا اور آخرت کی طرف سفر کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کی طرف اترتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کے مانند چمکدار ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا لباس کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور اس کے قریب سے تا حد نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ مومن کے پاس آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ روح ایسے آسانی کے ساتھ نکل پڑتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ پڑتا ہے۔ فرشتہ اس روح کو پکڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں روح کو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ دوسرے فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے جنت کے لباس اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے وہ بہترین کستوری کی خوشبو آنے لگتی ہے جو زمین کی سطح پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور اس کا بہترین نام ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور وہ دروازہ کھلواتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کے نام اعمال علیین میں رکھ دو اور اسے زمین کی طرف اس کے جسم میں لوٹا دو۔ پھر اس کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ ہوا مومن کا روح نکالنا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ مَسْمُوحٌ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى يَجِيءَ الْمَلَكُ الْمَوْتِ۔ اور جب کافر دنیا سے روانگی کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف کوچ کرنا اس کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہروں والے، کالے چہروں والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے پاس انتہائی بدبودار ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے اور اس کے قریب سے تا حد نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، نکل، تیرا رب تجھ سے بڑا ہی ناراض ہے۔ اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، لیکن وہ فرشتہ اسے اس طرح کھینچ کر نکال لیتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سلاخ کو گیلی اون سے زور سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اور اسے پکڑتا ہے، اور ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ دوسرے فرشتے اسے پکڑ کر اس سخت بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے وہ بدترین مردار کی بدبو آنے لگتی ہے جو سطح زمین پر پائی جاتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے، ناپاک اور گندی، اور جب وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور اس کا وہ سب سے برا نام بتاتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورۃ الاعراف آیت نمبر 40۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اس کا اعمال نامہ زمین کے نچلے حصے میں سجین میں رکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا پھر ہوائیں اسے گہری کھائی میں گرا دیتی ہیں، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر قبر میں اس کا سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور صحیح و ترغیب و ترہیب میں آئی ہے، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ یہ تو موت کا منظر تھا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد کیا ہوگا، جب مردے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں، ان کی آنکھیں نیل گوں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلمہ شہادت پڑھے گا۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ لمبائی میں اور 70 ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں انہیں یہ حالات بتا سکوں، لیکن وہ کہتے ہیں تم دلہن کے مانند سو جاؤ، جس کو اس کے گھر والوں میں سے صرف وہی بیدار کر سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ یہ مومن کے لیے ہے۔ اگر وہ منافق ہو تو کہتا ہے میں نے لوگوں سے جو باتیں سنی وہی میں نے بھی کہہ دیا ہے، مجھے کچھ علم نہیں ہے، یعنی سوال کے جواب میں اس طرح جواب دے گا۔ یہ سن کر فرشتے اس سے کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ چنانچہ قبر کو حکم دیا جائے گا، اس پر سکڑ جائے گی، قبر دبائے گی اس کو، تو قبر اس کے پر اتنی سکڑ جاتی ہے اور اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، وہ ہمیشہ عذاب قبر میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائیں گے۔ حدیث صحیح ترمذی کے اندر آئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اوپر بھی روایت گزری ہے۔ مومن آدمی کے پاس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد پھر آسمان سے منادی اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو اور جنت کا اسے لباس پہنا دو اور جنت کی جانب سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ میت کو اٹھا کر بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کے بعد دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بکا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی جانب اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جہنم کی گرمی اور اس کے زہر آلود ہوائیں پہنچتی رہتی ہیں اور
اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا۔ اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جائے گا، چنانچہ اسے اس کے ساتھ ضرب لگائے گا۔ اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے مابین سب کے سب تمام مخلوق اس کو سنیں گے اور مٹی بن جائے گا۔ پھر دوبارہ اس میں روح ڈالی جائے گی اور پھر وہ انسان بن جائے گا، پھر اس کو مارا جائے گا۔ یہ عذاب کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند کے مانند روشن کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ کافر پر قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہر سانپ کے 70 منہ ہوتے ہیں، ہر منہ کے ساتھ سر ہوتے ہیں، اور یہ سانپ کافر کو تا قیامت ڈستے رہیں گے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا میں موجود ہے۔ روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک جنازے میں حاضر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں تدفین کر دیا اور لوگ واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ اب تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کی آنکھیں تانبے کی دیگچیوں جیسی بڑی بڑی ہیں، ان کے دانت گائے کے سینگ کے مانند، اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی۔ اور وہ دونوں اسے بٹھا کر پوچھیں گے، وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ اس کا نبی کون تھا؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھا تو کہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت کا سامان لے کر آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ اس فرمان کا یہی مطلب ہے، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا، یقین پر فوت ہوا اور تجھے یقین ہی پر اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کی قبر کو فراخ اور کشادہ کر دیا جائے گا۔ اگر مرنے والا شک میں ہو، یعنی اسے اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ یقین نہ ہو، مراد یعنی کافر ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا کہ تو بے شک زندہ رہا، شک پر فوت ہوا اور شک ہی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس پر بچھو اور اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، اور اس قدر زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زمین پر پھونک دے تو زمین میں کوئی پیداوار نہ ہو اور اسے ڈستے رہیں گے۔ زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کافر پر تنگ ہو جا، پس وہ اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ حدیث مجموع الزوائد میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ جب مومن آدمی کو قبر اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک حسین و جمیل چہرے والا خوبصورت لباس میں ملبوس آدمی آتا ہے، اس سے عمدہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو اس چیز کے ساتھ خوش ہو جا جو تجھے اچھی لگتی ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مومن آدمی اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس پر مومن کہتا ہے، اے میرے پروردگار، قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے۔ اسی طرح سے جب کافر کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت ہی بدترین قبیح چہرے والا بدترین لباس میں ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے، اس سے انتہائی سخت بدبو آتی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے اس چیز کی بشارت ہے جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کافر اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، تیرا ناپاک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ کافر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، قیامت قائم نہ کرنا۔ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ دوستو بھائیو، آپ نے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد اور مرنے سے لے کر قبر کے تمام چیزیں، سوال و جواب آپ نے سن لیا۔